الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. کہہ دو کہ وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یا پھر تمہیں ٹولیوں میں بانٹ دے اور تمہیں ایک دوسرے کی سختی کا عذاب چکھائے. ذرا دیکھو تو ہم کس طرح اپنے احکام کھول کھول کر، طریقے بدل بدل کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. اللہ رب العزت ساری نعمتوں کا مالک ہے اور وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. وہ ناشکری پسند نہیں کرتا. ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو یہ بات وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ کو اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں ہے. ہم انسان ہیں اور بعض اوقات موقع ملتا ہے زندگی میں کہ کسی دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، اس کی مشکل میں اس کے کام آ جائیں، اس کی مدد کریں، اور اس کے بعد دل میں ایک احساس اور خیال رہتا ہے کہ جس کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کیا ہے، تعاون کا ہاتھ بڑھایا ہے، اس کی مشکل دور کی ہے، یہ میرے بارے میں اچھے جذبات رکھے، اس کے جواب میں میرے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرے، جزاک اللہ خیرہ ہی کہہ دے. انسان ہے، حالانکہ ہم کسی کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کرتے ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اور پھر اللہ کی توفیق کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے ارادے اور مرضی سے نہیں کر سکتے. اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتوں میں سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کی مشکل دور کرتے ہیں، لیکن دل میں ایک ارادہ کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے کہ یہ شخص بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے، ہمارے اس تعاون کو دل میں جگہ دے اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے. حالانکہ ہمارا کچھ نہیں ہوتا. وہ اللہ جو نعمتوں کا خالق ہے، ہمارا بھی خالق ہے، وہ یہ بات کیوں پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بندے اس کے شکر گزار بن جائیں، اس کی نعمتوں کا احساس ان کے دلوں میں ہو، اس کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہوں، اور اس کے احسانوں کے نیچے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کریں، اور اسی اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کے تحت
اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی بندگی کا، اس کی عبادت کا، اس کی غلامی کا، اس کی عبدیت کا توق اپنے گلوں کے اندر ہمیشہ ڈالے رکھیں۔ اللہ یہ بات پسند کرتا ہے، اور اس کی ناشکری اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کہا ہے قرآن مجید کے اندر وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب کا یہ عام اعلان ہے سب لوگوں کے لیے، ساری خلقت اور ساری انسانیت کے لیے۔ کون سا اعلان؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں نعمتوں میں اور اضافہ ضرور کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور یہ بھی اعلان عام ہے کہ اگر تم نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، کفران نعمت کیا، کفر کا راستہ اپنایا، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے وارننگ دی ہے، اللہ نے خبردار کر دیا ہے، اپنے بندوں کو ڈرا دیا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کی صورت میں، تقوی اور پرہیزگاری کی صورت میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور عبادت گزاری کی صورت میں شکر ادا ہو سکتا ہے۔ ہماری گفتگویں، ہمارے عمل، ہمارا رہن سہن، ہماری غمیاں اور خوشیاں، ہمارے لباس، ہمارا پورا یہ وجود، ہمارا ظاہر اور باطن، ہمارے جذبات، ہماری خواہشات، ہماری محبتیں، دوستیاں، دشمنیاں اور عداوتیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں، اللہ کی مرضی کے سانچے میں ڈھل جائیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہمارا کچھ نہ ہو زندگی پہ، اس اللہ کا اختیار مان لیں، اس اللہ کا حق تسلیم کر لیں اور وہ حق ادا کرتے رہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اور نعمتیں دوں گا۔ اور یہی بات قرآن میں ایک اور صورت میں اللہ نے بیان کی ہے، ایک اور انداز میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ شہروں اور بستیوں کے لوگ اگر ایمان اور تقوی اختیار کرتے، متقی بن جاتے، مومن بن جاتے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں اور زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور اہل کتاب کے بارے میں بھی یہ بات کہی، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، متقی بن جاتے، ہم ان کے برے حالات ان سے دور کر دیتے۔ یہ چھٹا سپارہ ہے، اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر اہل کتاب کے بارے میں یہ بات صاف صاف فرما دی کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لائے ہوتے، متقی بنے ہوتے، تو دنیا میں ان کے تنگ حالات، ان کی مصیبتیں، پریشانیاں، ان کی تکلیفیں، بیماریاں ان سے دور کر دیتے۔ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور آخرت میں انہیں نعمتوں والی جنت کا داخلہ بھی دیتے۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ تورات و انجیل پر عمل کرتے اور اللہ نے جو کچھ بھی اتارا ان سارے حکموں کو مان لیتے، اپنے اوپر لاگو کر لیتے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی رزق کھاتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے۔ یعنی آسمان سے بھی اللہ رزق اتارتا اور زمین سے بھی ان کے لیے اللہ رزق کی فراوانی پیدا کر دیتا۔ تو جب اللہ کا شکر ادا ہوگا، اللہ کی بندگی اور اطاعت ہوگی، اللہ کی کتاب پر عمل کیا جائے گا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبدیت اور غلامی اختیار کر لی جائے گی اور زندگی پہ اس کا حق تسلیم کر کے اس حق کو ادا کیا جانے لگے گا، تو برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ نعمتیں اور عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر ایک صحابی کا قول نقل کیا ہے، ایک اثر نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں اگر زمین پر اللہ کا ایک حکم نافذ ہو جائے، ایک حکم، اللہ کے حکم تو بہت سارے ہیں اور وہ ہمارے نفع کے لیے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہیں، یاد رکھیے اور اپنے دلوں میں یہ بات ہم سب کو بٹھا لینی چاہیے، اللہ کی شریعت کا ایک ایک حکم وہ ہمارے نفع کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ ہر طرح کے فائدے سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اس نے کوئی حکم اپنے فائدے کے لیے نہیں دیا۔
ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے گھر مسجد میں جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، دنیا اور آخرت کے نفع کے لیے، اللہ کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ نہیں اس کا۔ تو جو اللہ نے حکم دیے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے فائدے اور بہتری کے لیے دیے، اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ اور اگر ناشکری کریں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اس کا نقصان ہمیں ملے گا۔ تو ایک حکم اللہ کا اگر زمین پر نافذ ہو جائے، لاگو ہو جائے، 40 دنوں کی مسلسل بارش کے ساتھ جو نفع اور فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اللہ کے ایک حکم سے اس سے زیادہ فائدے حاصل ہو گئے۔ بارش نفع والی چیز ہے، ضرورت کے مطابق بارش ہوتی رہے تو نفع والی چیز ہے، وہ خیر والی چیز ہے۔ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں نا کئی دفعہ، یا اللہ بارش برسا دے۔ نمازوں کے بعد جمعوں کے خطبات کے اندر پیغامات آتے ہیں، جی بارش کے لیے دعا کریں۔ تو بارش نفع والی چیز ہے، خیر والی چیز ہے، برکت والی چیز ہے۔ 40 دنوں کی بارش سے جو خیر بھلائی اور برکت حاصل ہوگی، ایک حکم پر زمین والے عمل کرنا شروع کر دیں، اس سے اس بارش سے کہیں زیادہ نفع حاصل ہوں گے۔ تو اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کی قدر کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اس کا شکر کیا ہے؟ ایمان، تقوی، پرہیزگاری، اس کی بندگی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگے جانا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا، اسی کو اپنی امیدوں کا مرکز و محور بنا لینا، اور ما سوی اللہ سے بے نیاز ہو جانا، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر ہے۔ اللہ یہ پسند کرتا ہے۔ اور اگر نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی، وہ ساری زمینوں آسمانوں کا نعمتوں کا مالک اور خالق ہے، اگر نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی تو اللہ نے ڈرا دیا ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کا عذاب پھر کس کی صورت میں آتا ہے؟ اللہ نے سورہ انعام کے اندر وہ واضح کیا ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہہ دو کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب اتار دے، وہ قادر ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ کوئی اللہ کی طرف سے دھمکیاں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ دھمکی وہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ کر نہ سکتا ہو، بس زبانی۔ یہ حقیقت ہے، قرآن مجید میں اللہ نے پہلی قوموں کی تاریخ بیان کر کے واضح کر دیا ہے کہ اللہ اوپر سے عذاب برسا سکتا ہے۔ اللہ نے ایک قوم پر آسمان سے پتھر نہیں برسائے، اللہ نے ایک قوم پر آسمان سے بارش نہیں برسائی، وہ اوپر سے عذاب بھیج سکتا ہے، بارش کو اپنا عذاب بنا دے، اور اللہ آسمان سے پتھروں کی صورت میں اپنا عذاب نازل کر دے، اللہ یہ کر سکتا ہے۔ اللہ سورج کی گرمی کو اتنا شدت سے بڑھا دے کہ وہ آگ برسانے لگے اور لوگ جھلس کے مرنا شروع ہو جائیں، اللہ یہ کر سکتا ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، وہ اوپر سے عذاب نازل کر سکتا ہے، وہ نیچے سے عذاب نازل بھیج سکتا ہے، او من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے۔ اور اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ایک قوم کو زلزلے اور بھونچال کے ساتھ تباہ کر دیا گیا، زلزلہ آ جائے اللہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنے شہر، کتنے علاقے زمین کے ہر سال دوسرے سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آن کے اندر پورے کا پورا شہر تہس نہس ہو کے رکھ جاتا ہے، پورا ملک وہ اس علاقے کی مدد کے لیے پہنچتا ہے، اور کئی مہینے اس علاقے میں زندگی کو بحال کرنے پر صرف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے ایک آن کے اندر پورا علاقہ جو سینکڑوں میلوں کے اندر پھیلا ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ یہ کر سکتا ہے، اللہ طوفان بھیج سکتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں وہ طوفان بن جاتا ہے، سنبھالا نہیں جاتا، علاقوں کے علاقے زیر آب آ جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جانے کیا کیا تباہیاں آتی ہیں۔ ایک قوم نے، قرآن میں اللہ نے بتایا، ایک قوم سبا، جس کا ذکر سورہ سبا کے اندر بھی ہوا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ سورہ نمل کے اندر بھی ہوا ہے۔ پہاڑی علاقے کے ساتھ وہ قوم موجود تھی، جب بارشیں ہوتی تو پہاڑوں سے پانی چھوٹی چھوٹی ندیوں نالوں سے ہوتا ایک بڑا ریلا بن کے پورے علاقے کی فصل کو تباہ کر کے گزر جاتا تھا، بڑے پریشان تھے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے تو بارش ایک طوفان بن جاتا ہے۔ وہاں کے سمجھدار لوگوں نے بیٹھ کے غور کیا کہ کیا کیا جائے،
بارشوں کا تو کوئی حل نہیں ہے. سوچا کہ پہاڑی کے جن دروں کے درمیان سے پانی ایک بڑے سیلابی ریلے کی صورت میں نکلتا ہے، اس کے آگے ایک بہت بڑا بند بنا دیا جائے، ڈیم بنا لیا جائے اور پانی کو کنٹرول کر لیا جائے. نسلوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈیم بن جائے، پانی پیچھے ذخیرہ ہو جایا کرے گا. ہم اپنی ضرورت کے مطابق پانی کا دانہ کھولیں گے اور وہ پانی ہمارے کھیتوں کو، ہمارے باغات کو، ہماری فصلوں کو سیراب کرے گا. اس طرح کیا ہوگا، ہم اس ہر سال میں جو بڑے بڑے طوفان آتے ہیں اس سے بچ جائیں گے اور ہماری فصلیں بہت زیادہ ہونے لگ جائیں گی، ہم ترقی کریں گے. نسخہ کامیاب رہا واقعی. پھر سالوں میں اندر، تھوڑے عرصے کے اندر، چند اشروں کے اندر، وہ قوم پوری دنیا میں سب سے زیادہ سبزیاں اور فروٹ ایکسپورٹ کرنے والی قوم بن گئی اور پوری دنیا سے نفع کمانے والی بن گئی. لیکن اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی بجائے، انہوں نے اس کو اپنی ذہانت، اپنی قوت اور اپنی کاراگری سمجھ کر کہا کہ یہ تو ہماری ذہانت سے ہوا ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کا راستہ اپنایا. تو وہ پانی جو ڈیم بنا کر بند لگا کے اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے تھے، اللہ رب العزت نے اسی ڈیم کو کمزور کر دیا. وہاں پانی جمع ہوا، وہ آگے قائم کی ہوئی دیوار اس پانی کا بوجھ برداشت نہ کر سکی، وہاں سے وہ پانی نکلا، بند ٹوٹے، ساری کی ساری قوم تباہ و برباد کر دی گئی. اور وہ پانی کے ساتھ پہاڑی مٹی جب ان کھیتوں کے اندر داخل ہو گئی تو پھر سالہ سال تک اور کئی اشروں تک وہ علاقہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ مثالوں سے واضح کیا ہے. اللہ چاہے تو اوپر سے عذاب بھیج دے، اللہ چاہے تو زمینوں کے نیچے سے عذاب پیدا کر دے. سورہ نحل 14ویں سپارے میں اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا، نام نہیں لیا. مفسرین کہتے ہیں یہ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ایک قوم بڑی خوشحال تھی، امن اطمینان کی نعمتیں ان کو میسر تھیں. انہوں نے یہ امن و اطمینان اور دنیا کی نعمتوں کی فراوانی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری شروع کر دی. اور اگلی آیات کے اندر اس کو واضح کیا کہ وہ ناقدری اور ناشکری کیا تھی. اللہ کی خالص بندگی نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. اللہ کے نبی آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لانے کی بجائے ان کی تکذیب شروع کر دی، ان کو جھٹلانا شروع کر دیا. جو اللہ کہتا ہے اہل مکہ کو، قریشیوں کو، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ جو انہیں نعمتوں کی فراوانی ملی ہے، وہاں مکہ کے پہاڑ سبزے کا ایک تنکا تک اگانے کے قابل نہیں، اس کے باوجود دنیا بھر سے اللہ وہاں پھلوں کا رزق پہنچاتا ہے. یہ اس اللہ کی نعمت نہیں، یہ اس کا کمال نہیں تو اور کیا ہے. جن علاقوں میں وہ پھل اور سبزیاں ہوتے ہیں ان علاقوں میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن مکہ میں کسی موسم کا کوئی پھل کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے. اللہ رزق دے رہا ہے اور اللہ نے مکہ کو امن کا گہوارہ بنایا ہے. مکہ والوں کو تو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ ہی کی بندگی کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. لیکن انہوں نے کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کے رسول کو جھٹلایا. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ان کے برے اعمال کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر خوف کا عذاب مسلط کر دیا اور فاقے کا عذاب مسلط کر دیا. اس کی تفصیل اہل مکہ کی تاریخ اور قرآن مجید کی بعض صورتوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. اللہ نے ان کے امن کو خوف میں تبدیل کر دیا اور نعمتوں کی فراوانی چھین کے ان کو فاقوں میں مبتلا کر دیا. کیوں؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے تھے. تو جو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اللہ سزا دے سکتا ہے. وہ سزا آسمان سے عذاب کی صورت میں بھی آ سکتی ہے اور وہ قدموں کے نیچے سے زمین سے بھی سزا نکل سکتی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما
اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، اوپر سے عذاب کے معنی یہ کہ جو اوپر والے ہیں درجے میں، حکومت ہو سکتی ہے، حاکم وقت ہو سکتا ہے، وہ بے رحم ہو جائے، وہ اپنے عوام پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دے، یہ بھی اوپر کا عذاب ہے۔ اور نیچے سے عذاب کی صورت یہ بھی ہے کہ جو ماتحت ہیں، نچلے طبقے میں لوگ ہیں، اولادیں ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، وہ تمہارے نافرمان بن جائیں، تمہارے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیں، یہ بھی عذاب کی صورت ہو سکتی ہے جو نیچے سے عذاب آئے گا۔ اور دیکھ رہے یہ عذاب تو ہم دیکھ رہے ہیں، اوپر سے عذاب آنے والے بھی وہ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، نیچے سے زمین سے بھی عذاب کبھی کبھار نکل آتے ہیں، اور یہ حکمرانوں کا عذاب یہ بھی ہم کئی اشروں سے دیکھ رہے ہیں، اور ماتحت لوگوں کی طرف سے۔ اور اللہ نے ایک اور شکل بھی عذاب کی متعارف کروائی، او یلبسکم شیعا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مختلف ٹکڑوں میں، جماعتوں میں اور ٹولیوں میں تقسیم کر کے آپس میں بھڑا دے، وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی سختی کا مزہ چکھا دے۔ آپس کے اختلافات، لڑائیاں بڑھائیاں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، اور یہ قوم وہ عذاب بھی بھگت رہی ہے۔ ان حالات میں آج کل پچھلے چند ہفتوں سے تو وہ عذاب مسلسل بھگت رہے ہیں۔ سیاستدانوں کی لڑائیوں نے پورے ملک کی معیشت کو تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے، پچھلے خطبات کے اندر یہ بات عرض کی گئی کہ ہمارا یہ ملک لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا، اس کے لیے جانوں کے نذرانے کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی مرضی پر عمل کرنے والا ملک وجود میں لانے کے لیے دیے گئے تھے۔ جو عزتیں لٹیں، جو جانیں قربان ہوئیں، وہ اس لیے کہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم ہر دم سر بلند رہے گا، اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی بندگی ہوگی، اس کے ساتھ شرک نہیں ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون چلے گا، اس لیے دیے تھے۔ اور یہ ملک جب تک اپنی اس منزل کو حاصل نہیں کرے گا، یہاں سلامتی نہیں ہو سکتی، یہاں امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سے وعدہ کیا تھا یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر عمل کریں گے۔ جب تک وہ وعدہ پورا نہیں کریں گے، اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، اے بنی اسرائیل میری نعمتیں ہمیشہ یاد رکھنا، اور جو وعدے تم نے میرے ساتھ کیے ہیں ان کو ہمیشہ پورے کرتے رہنا، جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے وہ میں تم سے وعدہ پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ کی بندگی کا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے کا، اللہ کے نبیوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کا وعدہ کیا تھا، اللہ کی کتابوں پر عمل کرنے کا، اللہ کی کتابوں کو اگلی نسلوں اور قوموں تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے کہا یہ وعدہ تم پورا کرو تو وہ جو دنیا میں تمہاری حکومتیں قائم کرنے کا وعدہ میں نے کیا تھا وہ وعدہ میں تم سے پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، اس لیے دنیا سے بنی اسرائیل کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا، ورنہ اللہ کا وعدہ تھا کہ پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی۔ بنی اسرائیل اپنے وعدوں سے پھر گئے، اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا یا اللہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حکومت ہوگی، یہاں تیرا نظام چلے گا، تیرا قانون چلے گا، تیرا قانون، تیرا قرآن، تیرے نبی کی سنت ہمارا اون اور بچھونا ہوگا۔ ہم نے آج تک 64 سال 65 گزر گئے یا اس سے زیادہ، ہم نے اللہ سے وعدہ پورا نہیں کیا۔ لہذا ہمارا خیال یہ ہے جب تک اس وعدے کی وفا ہماری طرف سے نہیں ہوگی، یہاں اللہ کی طرف سے وہ وعدے حکومت میں امن، استحکام، معاشی ترقی کا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے نتیجے میں یہ سزائیں جو دیکھ رہے ہیں، سیاستدانوں کی لڑائیاں اور بڑھائیاں، اور قوم پر اس صورت میں معیشت کی تباہی کی صورت میں عذاب، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور ایک اور کیسی حیرانی کی بات ہے، آپ ذرا غور تو کریں، مطالبہ کیا ہے؟ یہ دو بڑے بڑے دو مہرے اس وقت استعمال ہو رہے ہیں، ان کا مطالبہ کیا ہے؟ میں وہ بات کہہ رہا ہوں، کسی بھی شخص کو اس سے اختلاف کا پورا حق حاصل ہے، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو بات میں محسوس کر رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے اسلامی ملکوں کو عدم استحکام کا شکار بنائے رکھنا اور وہاں اس طرح کی پریشانیاں کھڑے کیے رکھنا، اگر استحکام آئے گا، امن آئے گا، افراتفری ختم ہو جائے گی، تو خطرہ ہے کہ ملک ترقی کرنا نہ شروع ہو جائے۔ اگر یہاں استحکام ہوگا، اتفاق و اتحاد ہوگا،
باہمی سیاسی سطح پر اور دینی سطح پر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لڑائیاں ختم ہوگی، اختلافات ختم ہوں گے، اور جو صلاحیتیں ہیں وہ تعمیری کاموں پر صرف ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں تعمیری کاموں پر صرف کرنا شروع کر دیں تو یہ ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا۔ پھر ایک دن آئے گا یہاں لا الہ الا اللہ کی بات ہونا بھی شروع ہو جائے گی، یہاں محمد رسول اللہ پر عمل کے مطالبے بھی شروع ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، ہمارے دشمن نہیں چاہتے، یہود و ہنود نہیں چاہتے، مسلمانوں کے دشمن یہ نہیں چاہتے کہ یہاں امن ہو، یہاں استحکام ہو، یہاں اتفاق ہو، یہاں اتحاد ہو۔ یہ لڑتے ہی رہیں، بڑھتے رہیں اور تباہی ہوتی رہے۔ اور آپ دیکھیے کتنا واضح مطالبہ ہے، کیسی واضح یہاں لوگوں کا ذہن برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ نہیں، اب قتل و خون ہوگا، لاشیں گریں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں۔ اور آج سے پہلے جب اگر یہ اس طرح کی کوئی بات کسی مدرسے اور مسجد سے اٹھی ہوتی، وہ کہا گیا تھا، لال مسجد والوں نے کہا تھا کہ یہاں اسلامی نفاذ ہونا چاہیے، یہاں کعبہ خانے بند ہونے چاہیے، مساجد سینٹر بند ہونے چاہیے، یہی مطالبہ تھا۔ یہ تو نہیں کہا تھا استعفیٰ دو، یہ تو نہیں کہا تھا کہ گرفتاری پیش کرو اپنی، یہی کہا تھا نا کہ کعبہ خانے بند ہونے چاہیے، شراب کے اڈے بند ہونے چاہیے، یہی کہا تھا نا کہ یہاں بدماشی فحاشی کے اڈے بند ہونے چاہیے، یہی کہا تھا۔ کوئی اور مطالبہ تھا؟ حکومت ہمارے حوالے کر دو، استعفیٰ دو، گرفتاری پیش کرو، اتنا ہی تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ ان سے کوئی رواداری برتی کی حکومتی سطح پر؟ نہیں۔ اور پھر جو ظلم و ستم اس وقت ان معصوم بچیوں، قرآن کے طالب علموں پر ڈھایا گیا، فورس بموں کے ساتھ ان کے وجود تک کو ختم کر دیا گیا، راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، ان کے حق میں اس طرح کا کوئی اتنا بڑا مطالبہ کیا گیا؟ کسی جماعت نے، کسی دینی جماعت نے، کسی سیاسی جماعت نے، کسی لیڈر نے کوئی لوگوں کو لے کے سڑکوں پہ نکلے؟ کوئی عسکری جماعت، کوئی جہادی جماعت، کوئی دوسری تیسری کھڑی ہوئی؟ نہیں کھڑے ہوئے۔ اور آج مطالبہ کیا ہے؟ نہیں جی، آپ باہر نکلو، ایوان خالی کرو، استعفیٰ دو، گرفتاری دو، اور ان کے ساتھ رواداری، افہام و تفہیم، مذاکرات، ٹیبل ٹاک، بیٹھ کر بات کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو مطالبہ یہ مطالبہ نہیں ہے کہ یہاں لا الہ الا اللہ آنا چاہیے، یہ مطالبہ نہیں ہے کہ یہاں ظلم و ستم ختم ہونا چاہیے، یہ مطالبہ نہیں ہے ہم نے اپنے بندے پکڑ کے جو گوانتانامو جیل کے حوالے کیے ہوئے ہیں وہ واپس آنے چاہیے، یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہاں ڈاکٹر عافیہ کو واپس لانے کی بات کرو تب واپس گھروں کو جائیں گے، یہ مطالبہ نہیں ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ غور تو کریں، مت نہیں ماری گئی، اتنی بڑی قوت، اتنا بڑا سرمایہ، اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر فرمایا، کعبے، یاد ہے نا کعبے کی شان کتنی زیادہ ہے، لوگ دنیا سے کھنچے ہوئے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بار بار حج اور عمرے کیا کرو، اس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے اور تم معاشی طور پر ترقی بھی کرو گے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، صحیح حدیث سنن نسائی کے اندر۔ حج اور عمرے بار بار کیا کرو، گناہ معاف ہوں گے اور تمہارا فقر اور فاقہ اللہ دور کرتا رہے گا۔ اس بیت اللہ کو دیکھیں اور جائیں، طواف کریں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے کعبے، ایک مومن کی شان تم سے زیادہ ہے، مومن کی شان کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آتا ہے، اللہ آسمان سے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے، اور مومن کی عزت پامال کرنے کے لیے کوئی نکلے، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ مطالبہ کسی کو یہ ہوش نہیں کہ ہماری کتنی عفت مآب بیٹیاں اور ہمارے کتنے انسانی جانوں کا احترام کرنے والے لوگ رسول اللہ، اور یہ حقیقت بات کہہ رہا ہوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین ساری کی ساری میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ وہ اللہ کی زمین اور اللہ کی دھرتی کا اس طرح سے احترام کرنے والے ہیں جیسے مسجد کا احترام ہوتا ہے۔ وہ وہاں کہیں ناجائز خون کا ایک چھینٹا تک بہانے والے نہیں ہیں، لیکن ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ ان کے پر وہ ظلم و ستم ہوتے ہیں کہ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں ہے، عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ نہیں ہے، کسی مسلمان کے، اور اس لیے نہیں کہ یہاں لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، اس لیے نہیں، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے۔ کوشش کیا ہے؟ حکومت چھوڑو، باہر نکلو، یہ کرو وہ کرو۔
میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی عذاب ہے ایک. دیکھیے پوری قوم مصیبت کے اندر جیسے گھری ہوتی ہے, ایک بے یقینی کی سی صورتحال ہے, افراتفری, لوگ دکانوں میں بیٹھے ہوئے, کاروبار کی طرف دھیان نہیں, دکانوں پہ لا کے ٹی وی رکھے ہوئے ہیں, پل پل کی خبر کے اوپر نظر, ابھی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, ابھی کس کروٹ بیٹھتا ہے, قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ابھی آگے کیا ہوتا ہے, اگلے مرحلے کیا ہوتا ہے. صلاحیتیں وہ ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے, ایک انتظار کی کیفیت ہے, پریشانی اور مصیبت سروں کے اوپر منڈلا رہی ہے, یکسوئی نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, تسلی نہیں ہے, معاملات کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آپس میں ٹولیوں اور جماعتوں میں تقسیم کر کے آپس میں بڑھا بھی سکتے ہیں, اور وہ صورتحال ہے. یہ سیاستدان لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ لاشیں گرتی ہیں تو گرنے دو, پرواہ نہیں کرنی. بتائیے یہ آواز آج تک کبھی کسی مسجد اور مدرسے سے سنی ہے آپ نے؟ بتائیں ذرا, کسی مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہو کہ لاشیں گرتی ہیں گرا دو, حکمرانوں کا تختہ الٹانا ہے ہم نے, کبھی سنا ہے آپ نے؟ اب سارے تجزیہ کار, سارے سیاستدان یا خاموش ہیں, یہ کہتے ہیں جی احتجاج کرنا تو حق ہے, ہر ایک کا حق ہے. جب اسلام کی بات کرتا ہے کوئی مولوی صاحب کو داڑھی والا تو فوراً سارے سیاستدان خطرے کی بو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں, اور سارے تجزیہ کار جگہ جگہ سے بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں. او یہ کوئی نہیں جی, اسلام تو ہر شخص کا ذاتی فعل ہے, اسلام کے لیے کوئی زبردستی اور دھونس نہیں کی جا سکتی. ہم بھی یہی بات کہتے ہیں, اسلام کے لیے کسی سے دھونس اور زبردستی نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ تو بتاؤ وہ لاکھوں جو عزتیں قربان کی تھیں, وہ جو لاکھوں جانیں قربان کی تھی, وہ کس لیے کی تھی؟ ان کا حساب تو دو پہلے. وہ تو لا الہ الا اللہ کے لیے کیا تھا, اور آج لا الہ باقی سب کچھ ہو رہا ہے, تجوریاں بھری جا رہی ہیں اور اپنوں کو نوازا جا رہا ہے, سیاست کی جا رہی ہے, نہیں ہو رہا تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا پہلو بہت سارے ہیں اس قضیے کو سمجھنے اور غور کرنے کے, لیکن ایک پہلو پر غور کریں, یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی, جو انفرادی گناہ ہیں, نجی گناہ ہیں, ذاتی ہیں, اور جو قومی اور اجتماعی قسم کے ہیں. یا اللہ یہ عذاب سیاسی اختلافات کی صورت میں ہو, یا اللہ دینی بنیادوں پر خام کا جھگڑے, لڑائیاں اور قتل و غارت گری کی صورت میں پیدا ہو جائے, یا اللہ یہ تیرا عذاب ہی ہے, ہمیں اس عذاب سے اپنی پناہ نصیب فرما. اور جو پیچھے سازشی عناصر ہیں یا اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کر دے, ان کے عزائم خاک میں ملا دے, اور جو ان کے مہرے بنے ہوئے ہیں, جو ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں, یا اللہ یہ اعلیٰ کاروں سے اور یا اللہ ان مہروں سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے, ان کو بھی تباہ و برباد فرما. اگر ہدایت ہے تو تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں, ان کو ہدایت نصیب فرما اور امت کو اس عذاب سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.